آج ہماری اسلامی خواتین، آج ہماری پیاری مائیں اور بہنیں جس جہنم کے عذاب سے رب العالمین نے اپنے آپ کو، اپنی آل اولاد کو بچانے کا حکم دیا ہے، گھروں میں رہنے والے ذمہ دار افراد اپنے بچوں کے باپ یا بچوں کے والدین سے میں کہنا چاہتا ہوں، کیا ہم نے اور آپ نے کبھی غور کیا ہماری اولاد جنت کی طرف جا رہی ہے یا جہنم کی طرف جا رہی ہے؟ اس کے بعد یہ جہنمی اللہ کے پاس آئے گا اور اللہ سے فریاد کرے گا اور کہے گا ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں جہنم سے نکال دے۔ اے اللہ ہم وعدہ کر رہے ہیں، اے اللہ ہم تیرے سامنے عہد و پیمان اور ایک گارنٹی لے رہے ہیں فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اے اللہ اگر ہم نے دوبارہ گناہ کا کام کر دیا، دنیا کے اندر تو نے ہمیں بھیجا اور دنیا میں جانے کے بعد اگر ہم نے گناہ کا کام کر دیا، اے اللہ ہمیں وعدہ کر رہے ہیں فإنا ظالمون، ہم ظالم ہو جائیں گے، ہم تیرے نافرمان بندے بن جائیں گے۔ لیکن اللہ کیا کہے گا؟ میری پیاری ماں بہنوں، میرے قوم کے نوجوانوں، میرے قوم کے بزرگوں، اس بات پر آپ غور کرو، کل قیامت کے دن اللہ کا یہ نافرمان بندہ، یہ جہنمی بندہ کہے گا اے اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے۔ اللہ کا جواب سنو، اللہ کہے گا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اے جہنمی جاؤ تاپ تاپ کر کے، پریشان ہو کر کے، ذلیل ہو کر کے، رسوا ہو کر کے تم جہنم کے عذاب کو چکھو، ولا تکلمون، مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، خطبہ جمعہ کا نقطہ نواب یہ ہوگا، ہم اپنے آپ پر غور کر لیں۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب و کتاب کرو اس سے پہلے کہ ہمارا اور آپ کا حساب کیا جائے۔ ہماری صبح بھی گناہوں میں، ہماری شام بھی گناہوں میں، ہمارا دن بھی گناہوں میں، ہماری رات بھی گناہوں میں، ہمارا دن بھی سیاہ، ہماری رات بھی سیاہ، ہم اللہ کے نافرمان بندے ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانک لو، اپنے دامن میں جھانک لو، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، ہم مومن ہیں کہ نہیں ہیں، اپنے آپ پر غور کریں، اور غور کرنے کے بعد اگر نتیجہ دوسری طرف جا رہا ہے، اگر سکے کے دوسرے پہلو کی طرف ہم اور آپ جا رہے ہیں، تو اب بھی موقع ہے، اللہ کے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کے گھروں کا دروازہ کھلا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لو، اپنے آپ کو اللہ کے دین سے جوڑ لو، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کا عابد بنا لو، اللہ رب العالمین سے توبہ کر لو، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ورنہ کل قیامت کے دن اگر ہم اللہ والے بننا چاہیں گے، اللہ سے بات کرنا چاہیں گے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیں گے، کل قیامت کے دن اللہ ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ میری پیاری ماں بہنوں، میں آپ کو بھی آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور آپ کو جوڑنا چاہتا ہوں۔ آج ہماری اسلامی خواتین، آج ہماری پیاری مائیں اور بہنیں جس جہنم کے عذاب سے رب العالمین نے اپنے آپ کو، اپنی آل اولاد کو بچانے کا حکم دیا ہے، گھروں میں رہنے والے ذمہ دار افراد اپنے بچوں کے باپ یا بچوں کے والدین سے میں کہنا چاہتا ہوں، کیا ہم نے اور آپ نے کبھی غور کیا ہماری اولاد جنت کی طرف جا رہی ہے یا جہنم کی طرف جا رہی ہے؟ آپ تو نمازی ہیں، آپ تو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، ماں راتوں میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ رہی ہے، ماں ایک مہینے میں کئی مرتبہ قرآن کی تلاوت کر کے قرآن ختم کر رہی ہے، لیکن بیٹی کا حال کیا ہے؟ بیٹے کا حال کیا ہے؟ بیٹا جا کر کے روڈ پہ گھوم رہا ہے، بیٹا جا کر کے رات میں گھومتا ہے، بیٹیاں اپنے گھروں سے باہر بے پردہ ہو کر کے نکل رہی ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں معاف کرو، میں آپ کو، میری پیاری بہنوں، میں آپ کو صحیح بخاری کے حوالے سے ایک کالی کلوٹی عورت کے واقعے کو سنانا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کے صفحات پر آپ کے واقعہ مل جائے گا۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی انی امرأۃ اسرع، مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، اے اللہ کے نبی میں مرگی جیسی بھیانک بیماری میں مبتلا ہوں، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے۔ دعا کرانے کے لیے آئی ہے، اللہ کے نبی پر ایمان و یقین ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے سامنے دو آپشن رکھا۔ آپ نے کہا ان شئتی دعوت لکی، اگر چاہو میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کر سکتا ہوں، اللہ تمہاری اس بیماری کو دور کر دے گا۔ وَإِن شِئْتِ صَبَرْتِ فَلَكِ الْجَنَّةُ، اور اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں جنت مل جائے، اگر تم اپنی اس بیماری اور تکلیف پر صبر کرو گی، اگر اس پریشانی کو برداشت کرو گی، فَلَكِ الْجَنَّةُ، تو تمہارے لیے جنت ہے۔ پیاری ماں بہنوں، پیارے بھائیوں، جو آج ہم جہنم سے، جہنم کا خوف اپنے دلوں سے نکال چکے ہیں، ہم دنیا دار بن چکے ہیں، میری پیاری ماں بہنیں غور کریں، آپ اس
اس عورت نے کیا جواب دیا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس بیماری کو برداشت کرنے کی وجہ سے، اگر اس تکلیف پر صبر کرنے کی وجہ سے مجھے اللہ کے ہاں جنت مل جائے، اے اللہ کے نبی یہ پریشانی مجھے گوارا ہے، یہ تکلیف مجھے برداشت ہے، یہ مرگی کی بیماری اور مرگی کا دورہ جو میرے اوپر آتا ہے میں سہ لوں گی، مگر اے اللہ کے نبی ایک چیز برداشت نہیں ہے، آپ اس چیز کے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کے نبی جب مرگی کا دورہ آتا ہے میری سطر کھل جاتی ہے، میرے شرمگاہ کے اوپر سے میرا کپڑا ہٹ جاتا ہے، آپ اللہ سے یہ دعا کر دیجئے مرگی کا دورہ آئے مجھے برداشت ہے جنت پانے کے لیے، لیکن آپ اللہ سے اتنا دعا کر دیجئے، یہ فریاد کر دیجئے جب مرگی کا دورہ آئے تو میری شرمگاہ اور میرے سطر کے اوپر سے میرا کپڑا کھلنے نہ پائے۔ یہ تکلیف تو برداشت ہے، مرگی کی وجہ سے آنے والی پریشانی گوارا ہے، مگر اللہ کے نبی یہ برداشت نہیں ہے کہ میری شرمگاہ پہ کسی غیر کی نظر پڑے۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، وہ عورت کوئی بڑی خوبصورت نہیں تھی، بہت گوری چٹی نہیں تھی، حدیث کے الفاظ ہیں وہ کالی کلوٹی عورت تھی، مگر جنت کی طالبہ تھی، وہ جنت پانے والی تھی، اور میرے رب نے قرآن نے کہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے میرے بندو، دنیا کا چکر چھوڑو، آخرت اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اور جنت کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے ریس کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، ایک دوسرا اللہ کے دین میں اپنے آپ کو لگا رہا ہے، اپنی دولت کو لگا رہا ہے، اپنی طاقت کو لگا رہا ہے، کوئی مساجد اور مدارس کی نگرانی کر رہا ہے، مساجد اور مدارس کو چلانے کے لیے محنت کر رہا ہے، آپ اس کا سپورٹ کریں، آپ دیندار بن جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، نوجوانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کے لیے اس بات پر فکر مند ہو جاؤ اور سوچ لو ہماری اور آپ کی زندگی کہاں جا رہی ہے۔ جوانی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب ہم چلے جائیں گے کچھ نہیں پتا ہے۔ اللہ والوں، اپنے آپ کو اللہ کے گھر سے جوڑ لو، اللہ کے دین سے جوڑ لو۔ دنیا تمہیں برباد کرنا چاہتی ہے، دنیا کی نگاہیں تمہارے خلاف ہیں، اللہ کے گھر میں آ جاؤ، لو لگا لو۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر اللہ والے ہو جاؤ گے اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہمارے پیروں کو ثابت قدم کر دے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے، پروردگار عالم تو ہم تمام لوگوں کو اپنی عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو ان اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما جن اعمال کو تو پسند کرتا ہو اور ان سے تو راضی ہو۔ مولا ہم سب کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے آزاد کر، الہ العالمین تو جنت الفردوس ہم سب کا ٹھکانہ بنا۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔